الحمدللہ الذی حمدہ نور وذکرہ طہور والصلاة والسلام علی سید کل طیب طاہر وعلی آلہ واصحابہ الاطائب الاطاہر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی ماہ مقدسہ رمضان المبارک کا ایک مقدس اور بابرکت مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے جلوہ گر ہے، اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ ماہ رمضان کی 3 تاریخ یوم وصال سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ زکیہ مرضیہ راضیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ الکریم چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، اور مقصد نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمائے، اور ان کی عظمت کو جان کر ان کی تعظیم، ان کا ادب ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین کی اجرت پر کوئی سوال نہیں کرتا، اس کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں مگر تم میری قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب یہاں سوال حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا گیا، من قرابتک یا رسول اللہ، اے میرے آقا دو عالم علیہ السلام، جن کی محبت ہم پر لازم، ضروری اور فرض قرار دی گئی ہے، ان قرابت داروں میں سے وہ کون سے عظیم شخصیات ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، اور 2 ان کے شہزادے ہیں کہ جن کی محبت اہل ایمان پر لازم اور ضروری ہے۔ یہاں پر امام شافعیوں کے امام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا شان و عظمت اللہ رب العزت نے اہل بیت پاک کو عطا فرمائی ہے کہ ان کی محبت کو لازم قرار دیا ہے قرآن کی آیتوں کو نازل فرما کر۔ اب کوئی بے ایمان اور غدار ہی ہوگا کہ جو ان عظیم شخصیات سے محبت، الفت اور تقریب نہیں کرے گا۔ ایمان والا ہوگا ہی وہ، کلمہ مقبول اسی کا ہوگا جو اپنے دل میں ان 5 کی محبت رکھے گا اور انہی محبت کو اپنے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ انہی شخصیات کہ جن کی محبت ہم پر لازم ہے، ان میں سے ایک شخصیت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ہے، اور آپ ہی کا یوم وصال 3 رمضان المبارک ہو ہے، تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، جدا کرنے والی۔ اب آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی وجہ اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ، انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار، او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اب تمہاری بیٹی فاطمہ اور جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا ہم اسے نار سے آزاد فرماتے ہیں، جدا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ جن کی نام کی عظمت، کرامت اور تکریم اور شان یہ ہے، تو ان کی ذات کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ نام بتاتا ہے کہ یہ کیسی عظمت اور شان والی ہے کہ خود تو جنتی ہے، اور آپ سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دے گا۔ آگے آئیں تو آپ کے القابات متعدد بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے زہرا بھی ہے،
سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی القابات آپ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ میں صرف ایک لقب کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا۔ آپ کا لقب زہرا ہے، اور یہ بڑا مشہور لقب ہے، آپ کے نام کے ساتھ بھی یہ لقب پکارا جاتا ہے۔ اس لقب کے معنی، زہرا کے معنی علماء فرماتے ہیں کلی۔ اب انہیں کلی کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کلی کہنے کی؟ تو علماء اس کے دو معنی بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کلی سے مراد یہ ہے کہ یہ چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی ہے، جسے میرے امام سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک بعض علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کلی سے مراد جنت کی کلی ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنت کی کلی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی تو آپ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگ لیتے، اور آپ خود ارشاد فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک زہرا کے معنی علماء فرماتے ہیں کہ نہایت خوبصورت، اور اللہ رب العزت نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظاہری حسن و جمال بھی کمال کا عطا فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ امی جان ذرا یہ تو بتائیں نا کہ آپ نے سیدہ کی زیارت کی ہے، سیدہ کیسی دکھتی ہے؟ بڑا ہی خوبصورت جملہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کانت کالقمر لیلۃ البدر او کما قال، آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ گویا 14ویں کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ اور یہ چہرہ کیوں نہ حسین و جمیل ہوتا؟ میرے امام بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، یعنی آپ کیوں نہ اتنی حسین و جمیل ہوتی کہ آپ نور کی بیٹی ہیں، آپ خود نور ہیں، نور کی زوجہ ہیں، نور والے شہزادوں کی امی جان ہیں، اور نور والے رب کی بندی ہیں، مقبول بندی ہیں، جنہیں اتنا عظیم رشتہ ملا ہوا ہو تو انہیں ہی تو اللہ تعالیٰ حسن و جمال کی ملکہ بنائے گا نا۔ حضرات محترم، آپ کا حسب و نسب شرافت و کمال والا، آپ کی اپنی ذات عظمت و کمال والی، لیکن اس کے باوجود آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ عبادت بھی بڑی ذوق، بڑی محبت اور بڑے شوق کے ساتھ کرتی تھی۔ آپ کو سجدے سے بڑی محبت تھی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی ہے۔ آپ رات کے وقت اتنا طویل سجدہ کرتی، اتنا طویل سجدہ کرتی کہ بعض اوقات ایک ہی سجدے کے اندر فجر کی نماز ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی جب آپ ایک سجدہ کرتی تو ایک سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نفلی سجدہ اتنا بڑا کیا کرتی تھی، حالانکہ آپ شرف میں، کمال میں، حسب و نسب میں ذاتی اعتبار سے کئی کمال کی مالکہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا شوق، جذبہ کمال کا ہے۔ حضرات محترم، آپ کی تلاوت قرآن مجید کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتی تو آپ کچھ کام کر بھی رہی ہوتی تب بھی اللہ رب العزت کا کلام آپ کی زبان پر جاری رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانے پر کسی کام سے بھیجا۔ جب میں اس آستانے پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شہزادوں کو پنکھا کر رہی ہے،
لیکن پنکھا کرتے ہوئے بھی آپ کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری تھی۔ اتنی تکالیف برداشت کر رہی ہیں، شہزادی کونین ہے، سیدہ نساء العالمین ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید جاری ہے، تکلیف کے اندر بھی قرآن جاری ہے۔ آج ہم اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری بہنوں کو جہاں اتنی سہولتیں موجود ہے، اتنا وقت موجود ہے، پنکھے کی ہوائیں ہمیں ملتی ہیں، اے سی کی ہوائیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ہمیں نہ شوق ہے نہ جذبہ ہے، تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں۔ یہ قرآن پڑھنا انشاءاللہ ہماری بخشش کا سبب بھی بنے گا اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان لینے کا سبب بھی بنے گا۔ اور آپ کی ایک خوبصورت عادت مبارکہ بھی تھی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدہ پاک کھانا پکا رہی ہوتی اس وقت بھی کھانا پکاتے ہوئے آپ کی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری رہتی۔ یہ ماہ رمضان تو ہے ہی قرآن مجید فرقان حمید کا مہینہ، تو اس مہینے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے۔ آج ہماری بہنوں کی زبان پر گانے ہوتے ہیں، کان میں ہینڈ فری ہوتی ہے اور وہ کھانے پکا رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ نہ برکت ہوتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ راحت ملتی ہے، نہ محبت ملتی ہے۔ تو جب ہم رب کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سارے کام کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پر انعام و اکرام کی بارش ہو؟ اگر انعام و اکرام کی بارش چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کام کریں۔ اور کام کیا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے اور خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ بھی کام کریں تو اپنی زبان کو قرآن مجید کی تلاوت سے تر رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے بڑی برکتیں ملے گی اور بڑی شان و عظمت کی مالکہ بھی بنے گی۔ حضرات محترم، ہمارے اس دور کے اندر چند لوگوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ کہانیاں گھڑتے ہوئے اور فضولیات کی باتیں کرتے ہوئے ایسے الزامات اور ایسی بہتان لگاتے ہیں کہ گویا وہ ایک چند لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں والعیاذ باللہ محبتیں نہیں تھیں، بلکہ لڑائیاں تھیں، لغزشیں تھیں، نفرتیں تھیں۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر دیانتداری کے ساتھ اور ایمان کی عینت کے ساتھ حدیث کو پڑھا جائے یا سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہو یا احادیث مبارکہ ہو یا سیرت کی کتاب ہو، ان تمام کتابوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اہل بیت پاک صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی چند نظیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہے اور بڑی لاڈلی زوجہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہے۔ آپ بیان خود فرماتی ہیں، جسے مسلم شریف کے اندر بھی اور دیگر کتب احادیث کے اندر روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ چلنے میں، اٹھنے میں اور گفتگو کرنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام سے بڑی شدید محبت تھی۔ اور محبت کا عالم کیا تھا؟ آپ فرماتی ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو آتا ہوا دیکھتی تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، حضور کی بارگاہ میں جاتی، حضور کے ہاتھوں کو لیتی، بوسہ دیتی اور حضور کو پہلے بٹھاتی، پھر ان کے برابر میں جا کر بیٹھتی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کی محبت کا عالم بھی یہ تھا کہ حضور جب اپنی نشست پر تشریف فرما ہوتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے نشست سے کھڑے ہو جاتے، سیدہ پاک کے پاس جاتے، ان کے ہاتھ کو لیتے، بوسہ کرتے، ان کے ماتھے کو چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔
یہ ہے سیدہ پاک کی شان، یہ ہے سیدہ پاک کی محبت، اور یہ ہے حضور کی محبت سیدہ پاک سے۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر آپس میں نفرت ہوتی تو یہ انداز نہ ہوتا، بلکہ نفرت والوں کو تو اب یہ آپس میں شانوں کو چھپایا جاتا ہے۔ یہاں شانوں کو چھپایا نہیں جا رہا تھا، بلکہ یہاں تو شان بتائی جا رہی تھی کہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں حضور کس سے محبت کرتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کی روایت جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور سب سے زیادہ فاطمہ اپنی بیٹی لخت جگر سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں کس سے محبت فرماتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتی مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ ہے آپس کی محبت۔ اور ایک واقعہ حضور مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑا ہی خوبصورت نقل فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں روایت کو نقل کرتے ہوئے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آئیں تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے مقابلے میں افضل خاتون ہوں، فضیلت والی ہوں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہوں۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ناراض نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا بالکل اے فاطمہ تم جو کہہ رہی ہو بات درست ہے، لیکن یہ شان تمہیں دنیا میں ملی ہے۔ ارشاد فرمایا عائشہ کیا مطلب؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں تو یہ شان حاصل ہے، لیکن جب آخرت کے دن میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس زوجیت کے حوالے سے میں ہوں گی، حضور کی زوجیت کے حوالے سے حضور کی معیت مجھے حاصل ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ہوں گے میں بھی وہاں پر ہوں گی۔ تو جو جنت میں اور آخرت میں جس سے فضیلت اور حضور کا قرب ملے وہی تو اصل فضیلت ہوتی ہے، اسی کو تو فضیلت والا کہا جاتا ہے، تو یہ فضیلت مجھے حاصل ہے اے فاطمہ، یہ فضیلت تمہیں حاصل نہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ اب جب خاموش ہوئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ فاطمہ خاموش ہو گئی ہے، فقامت عائشہ وقبل رأسہ، فرماتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا وقالت یا لیتنی شعرہ فی رأسہا، اور آپ نے فرمایا اے فاطمہ کاش عائشہ تمہارے سر کے بالوں میں سے کوئی ایک بال ہوتی۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے آپسی تعلق۔ یہاں پر یہی حسن دکھانا چاہیے اسلام کا، اور یہی انداز، یہی بات بتانی چاہیے کہ جنہیں تربیت حضور کی وجہ سے حاصل ہے اور حضور کی طرف سے حاصل ہے وہ دنیا کے لیے نہ آپس میں لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے اور بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے۔ حضرات محترم، اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑی ہی قرب والی تھی، بلکہ ہم یوں کہیں کہ سب سے زیادہ جس سے حضور کا قرب حاصل تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، ان کے حضور کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر کبھی مسکرائی نہیں ہے، خوش نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی ان کا وصال ہو گیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے حضور کے وصال کے بعد آپ ایک مرتبہ مسکرائی ہے، خوش ہوئی ہے، اور وہ کب؟ جب آپ کا وقت وصال تھا تو آپ کے پاس آپ کی خادمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس موجود تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پریشانی کے عالم میں تھی۔ تو سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کی کہ سیدہ کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کا غور و خوض ہے؟ تو سیدہ پاک فرماتی ہے کہ میری شان اور عظمت یہ ہے کہ میرے دوپٹے کو بھی، میرے سر کے بال کو بھی آسمان نے دیکھا نہیں ہے، میں بڑی باپردہ ہوں، میں پردے والی ہوں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ جب میرا جنازہ لے کر جا رہے ہوں گے تو جنازے کی کیفیات ایسی ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جسم پر پڑ جائے۔ مجھے یہ چیز بڑا تنگ کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حل بیان فرمایا۔ جب آپ نے وہ حل سنا تو آپ بڑی مسکرائی، اور آپ کا مسکرانا کیوں تھا؟ آپ کا مسکرانا صرف اس لیے تھا کہ میں نے زندگی بھر پردہ کیا ہے، میں چاہتی بھی یہ ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو جنازہ بھی اس صورت میں اٹھایا جائے کہ نہ آسمان میرے جنازے کو دیکھے، نہ میرے جسم کو دیکھے، نہ کسی غیر مرد کی نگاہ میرے جسم پر پڑے۔ حضرات محترم، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد آپ کا جنازہ تیار کیا گیا، اور آپ کی ایک وصیت تھی کہ رات کے وقت میرے جنازے کو نکالا جائے۔ اور اس کی حکمت یہ نہیں تھی کہ لیاذ باللہ کوئی دشمنی تھی کسی صحابی سے، ایک بغض تھا، نہ، اس کی حکمت یہ تھی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی بڑی پابند تھی۔ آپ یہ چاہتی تھی کہ رات کے وقت جنازہ اٹھایا جائے تاکہ اندھیرا ہو تو میرا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ یہ آپ کی احتیاطیں تھیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنازہ تیار کیا گیا اور اب جنازے کی نماز پڑھانی تھی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے اب کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ یکدم نگاہ پڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارکہ پر، تو مولا علی فرماتے ہیں ابوبکر آگے آئیں، جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تم ولی ہو، تم جنازہ پڑھاؤ، تمہارا حق زیادہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ کوئی نہ اللہ رب العزت کے فرشتے، نہ مومنین اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ جس مجلس میں ابو بکر ہو اور ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ یہ آپ نے روایت کو بیان کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، مصلی پر کھڑا کیا، اور سیدہ پاک کا جنازہ ایک روایت کے مطابق مولا علی نے پڑھایا، اور ایک روایت کے مطابق جو اہل سنت کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھا کر یہ بتا دیا کہ مولا علی بھی صدیق اکبر ہی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور سب سے افضل و اعلیٰ مانتے تھے۔ اسی لیے اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، اپنے دل کو ایسا پاک کریں کہ اس دل میں صرف صحابہ اور اہل بیت کی محبت آئے۔ اگر کوئی بغض ڈالنا بھی چاہے نا تو وہ ہمارے دل سے نکل جائے، نہ صحابہ نکلے نہ اہل بیت نکلے۔ اور یہی نظریہ سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اسی نظریے پر قائم رہنا ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو گفتگو ہوئی اللہ تعالی اس گفتگو کو یاد رکھنے اور سیدہ پاک کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔